اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا اپنی لاٹھی مار پتھر پر، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور کہا جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فادع لنا ربک، پس ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے نکالے اس چیز سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اپنی ترکاریوں سے، وقثائہا، اور اپنی ککڑیوں سے، وفومہا، اور اپنے لہسن سے، وعدسہا، اور اپنے مسور سے، وبصلہا، اور اپنے پیاز سے، قال اتستبدلون، فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق قتل کرنا، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ نافرمانی انہوں نے اس لیے کی کہ وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ اس سے پہلے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر وادی تیہ میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیہ میں وادی سینا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، جو اس وقت شام، کنعان اور فلسطین کی طرف آباد تھے۔ اس زمانے میں کنعان
فلسطین ایک علاقہ تھا اور لبنان اردن اس میں شامل تھے، اور اس علاقے کو، اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا، یعنی جس میں کنعان، فلسطین، لبنان اور اردن، اس پورے علاقے کو شام کہتے تھے۔ کنعان اور فلسطین بھی اس کو کہہ دیا جاتا تھا۔ وادی تیہ وغیرہ میں، وادی تیہ جو ہے اس میں یہ سب علاقے شامل تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کا حکم سنایا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے اس میدان سے نکلنا، یعنی وادی تیہ سے نکلنا حرام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل خاصی تعداد میں تھے، ان کے لیے سائے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ کوئی جاندار مخلوق اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، بلکہ پانی کے بغیر تو نباتات بھی نہیں رہ سکتی۔ تو پہلی آیات میں جو پچھلی آیات تھیں ان میں سائے اور کھانے کا ذکر تھا، ان آیات میں اب اس آیت میں پانی کا ذکر ہے۔ تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ سقا کا معنی ہے پانی، استسقاء باب استفعال ہے، اس کی خاصیت ہے کہ طلب ماخذ، یعنی اس میں مصدر کے طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ کے معنی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، لقومہ اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کو پینے کے لیے اور نہانے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مار۔ اب سوال یہ ہے کہ جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تھی وہ کوئی خاص پتھر تھا یا کوئی عام سا پتھر تھا؟ دونوں باتیں تفاسیر میں منقول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عام پتھر تھا جو وہیں پڑا ہوا تھا، بس اس پر لاٹھی مار دی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عام پتھر نہیں تھا، بلکہ یہ وہ پتھر تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے جو لے کر بھاگا تھا پتھر، اس کا قصہ بخاری شریف میں مذکور ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ تنہائی میں غسل کرتے تھے کہ کوئی ان کو دیکھے نہیں، کوئی کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑے، اور دوسرے لوگ اکٹھے نہاتے تھے۔ تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ دوسرے لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ اکیلے میں نہاتے ہیں، لگتا ہے ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، الحمدللہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو عذرا کی بیماری ہے، یعنی عذرا کی بیماری کہتے ہیں کہ جن کے خصیتین پھول جائیں۔ تو یہ مشہور ہو گیا کہ ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں، اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو بری بات ہوتی ہے وہ جلدی پھیل جاتی ہے۔ تو عام لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفائی منظور تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر تنہائی میں غسل کرنے لگے۔ فارغ ہو کر جب کپڑوں کی طرف آئے تو پتھر جس پر کپڑے رکھے تھے وہ بھاگ پڑا، پتھر آگے آگے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے۔ ثوبی حجر کی آواز لگاتے ہوئے، ثوبی حجر، ثوبی حجر، اس طرح کی آواز لگاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگتے رہے، پیچھے پیچھے کہ یہ پتھر میرے کپڑے دے دے، میرے کپڑے دے دے۔ مگر پتھر کو رب تعالیٰ کا حکم تھا، وہ پتھر وہاں جا کر رکا جہاں لوگوں کا مجمع تھا۔ سب نے موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بدن میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو مفسرین بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھا جس پر لاٹھی ماری گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، فانفجرت منہ 12 عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور
ان 12 کی بھی آپس میں نوک جھونک ہوتی رہتی تھی. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، گھر کے اندر بھی اگر چند افراد ہوں تو ان میں بھی بات ہو جاتی ہے، نوک جھوک ہو جاتی ہے. اور یہ تو 12 خاندان تھے اور تھے بھی سخت مزاج، تو ان میں جھگڑے کا ہو جانا ایک قدرتی امر تھا. انتظامی امور کی وجہ سے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا تھا، لہٰذا ہر ایک کے لیے الگ چشمہ جاری ہو گیا. مثلا یہ یوسفیوں کا چشمہ ہے، یہ روبیلیوں کا چشمہ ہے، یہ بن لاویوں کا چشمہ ہے، یہ بن یامینیوں کا چشمہ ہے، اس طرح، تاکہ آپس میں لڑے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا. رب تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، من و سلوہ کھاؤ اور یہ پانی پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، یعنی ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو. انسانوں میں یہ مادہ بہت پایا جاتا ہے الا ماشاء اللہ، ایک دوسرے کی دل آزاریاں کرتے ہیں. عرصہ دراز تک وہ من و سلوہ کھاتے رہے، پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہماری خوراک بدل دو. اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور یہودیوں کو ان کے زمانے کی یعنی ان کے بڑوں کی بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کیا کہا تھا، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے. کہ یہ کیا ہوا، صبح کو بھی من و سلوہ اور شام کو بھی من و سلوہ. فادع لنا ربک، پس ہمارے لیے آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں. یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے اس چیز سے نکالے جو زمین اگاتی ہے. من بقلیہا، اپنی ترکاریوں سے. بقل یہ ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں، اس میں ساگ، مولی، گاجر، آلو، ٹماٹر سب پر بقل کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی لیے سبزی فروش کو عربی میں بقالہ کہتے ہیں. وقثائہا، اور اپنی ککڑیوں سے. قصہ یہ عربی زبان میں کھیرے کو بھی کہتے ہیں اور تر کو بھی، جو لمبی ہوتی ہے. دونوں کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تر پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے کھجوریں لاؤ. کھجوریں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تر اور کھجوریں ملا کر کھائیں تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے. وہ فومہا، اور اپنے لہسن یعنی تھوم. فوم گندم کو بھی کہتے ہیں اور لہسن کو بھی کہتے ہیں، فوم کے دونوں معنی ہیں. تو کہا کہ ہمارے لیے لہسن پیدا فرما. پہلے حکیم کہتے تھے اور آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لہسن دل کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے. حکیم لہسن کا سیرپ بنا کر دل کی بیماریوں کے لیے استعمال کراتے تھے. یہ لہسن جو ہے یہ کچا بھی کھایا جاتا ہے اور پکا کر بھی کھایا جاتا ہے، لیکن کچا کھا کر فوراً مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اسی طرح کچی مولی یا کچا پیاز کھا کر بھی، یا ایسی چیزیں جن کے وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے، ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، اس کے ساتھ سلاد بھی رکھی گئی. آج کل کی طرح پہلے بھی کھانے کے ساتھ سلاد رکھتے تھے. سلاد میں لہسن بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد کھایا. دوسرے حضرات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد نہیں کھایا اور دوسرے حضرات نے بھی سلاد نہ کھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ثوم حرام ہے؟ ثوم عربی میں لہسن کو ثوم بھی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کرتا. تو پھر پوچھا کہ حضرت پھر آپ نے کھایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ اس کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے. انی اناجی
من لا تناجون، میں ان فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، جن کے ساتھ تم ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ البتہ جب فرشتہ جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ہر آدمی سے جس کی جان نکالتے ہیں اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کو کہتے ہیں اخرجی طیبتاً، اے پاکیزہ روح نکل آ، وہ آسانی سے نکل آتی ہے۔ برے سے کہتے ہیں یا ایھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح جلدی نکل، رب تجھ سے ناراض ہے، اب تیری مرمت ہوگی۔ تو بہرحال لہسن سے چونکہ بو آتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا، اور یہ بھی فرمایا فلا یقربن مساجدنا، جس نے لہسن کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ عام جگہوں کی بنسبت مسجد میں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس سے سگریٹ اور حقے کی بو کا اندازہ بھی آپ خود لگا لیں جو کافی دور تک جاتی ہے۔ تو سگریٹ پی کر اور حقہ پی کر بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا، اس کو تبخیر کی بیماری لگ گئی، معدے میں اس کے گیس پیدا ہو جاتا تھا۔ حکیم کے پاس گیا، حکیم نے کہا کہ تم حقہ پیا کرو، اس نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس بزرگ کی پیٹھ کے پیچھے تشریف فرما ہوئے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے۔ بڑا پریشان ہوا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ صبح کو ان کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ صاحب نے فرمایا تو حقہ پیتا ہوگا؟ کہنے لگا جی ہاں حقہ تو پیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقے سے نفرت ہے، اس لیے سامنے نہیں بیٹھے۔ خیر، کہنے لگے وعدسہا، اور اپنے مسور سے، عدس کا لفظ یہ مسور کی دال پر بولا جاتا ہے اصل میں، تو آج کل تمام کے تمام عربی ہر قسم کی دال کو عدس کہتے ہیں، چاہے چنے کی دال ہو، مونگ کی دال ہو، ماش کی دال ہو، سب کو عدس کہتے ہیں۔ وہ بصلیہا، اور اپنے پیاز سے، یعنی ہمیں پیاز چاہیے۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی پر، ناشکری پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ قال اتستبدلون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے۔ بہتر چیز کے ساتھ کہاں یہ کھیر اور بٹیر، اور کہاں لہسن پیاز دال، پھر وہ بھی، پھر جو تمہیں کھیر اور بٹیر مل رہا ہے وہ بھی بغیر مشقت کے، اور یہ چیزیں تمہیں خود بیجنی پڑیں گی، نکالنی پڑے گی۔ ہاں اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو اہبطوا مصرن، کسی شہر میں اتر جاؤ۔ وادی تھی چونکہ بلندی پر تھی اور باقی شہر نیچے تھے، اس لیے فرمایا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں، وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ اور کاش کرو۔ جس دن تم نے بیج ہاتھ میں پکڑا تمہارا آسمانی راشن بند ہو جائے گا۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ قنسرین نامی شہر ان کے قریب تھا، وہاں سے جا کر یہ تمام چیزوں کے بیج لے آئے۔ فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، یعنی پہلے من و سلوہ کھاتے تھے، اب جاؤ گرد و غبار کھاؤ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، یعنی اپنا نقصان بھی کیا اور اللہ کی ناراضگی بھی مول لی۔ یہ غضب کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکامات آتے ان کا انکار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، اگرچہ ماننے والے بھی تھے مگر اکثریت نافرمانوں کی تھی، اور حکم جو ہے وہ اکثریت پر لگتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثریت پر ہی کل کا حکم ہوتا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔
اسی مضمون کی ایک آیت تیسرے پارے میں بھی آتی ہے، فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بالقسط من الناس، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، اور جو لوگوں کو انصاف کو حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کرتے تھے۔ تو اس آیت کی تشریح میں مفسرین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن کی تعداد 45 تھی۔ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغمبر بھیجا تھا۔ ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبروں کا صفایا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 11 بجے تک انہوں نے 43 پیغمبر اور 170 صحابہ کو شہید کر دیا۔ یہ تو صرف ایک دن کی کارروائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے شہید کیا کہ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کی ایک بھانجی تھی، اس کی بھانجی بڑی خوبصورت، اس نے اپنی بھانجی کا نکاح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہا، باوجود ہے کہ اس کے نکاح میں اس نے یعنی اس جو حاکم تھا اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ خود نکاح کرنا چاہا، حالانکہ اس کی اور بھی اس کے نکاح میں عورتیں اور بھی تھیں اور اس کی لونڈیاں بھی تھیں، اور بھانجی کے ساتھ شریعت میں اس کا نکاح جائز بھی نہیں تھا۔ تو اس بات کا جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تجھے مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، وہ یہ کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تیرے پاس اور عورتوں کے علاوہ لونڈیاں بھی ہیں اور تو بادشاہ ہے، ان کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ بھی جتنوں کے ساتھ تو چاہے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لہٰذا یہ ناجائز کام نہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہی تیری ہے یا میری ہے؟ فرمایا ظاہر بات ہے کہ بادشاہی تو تیری ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم سنانا میرا فریضہ ہے، میں تو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ کون ہوتا ہے میری مجلس میں آ کر مجھے یہ کہنے والا کہ تو اس طرح کر اور تو اس طرح نہ کر؟ ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ قتل ناحق تھا، اور قتل ناحق کی 3 صورتیں ہیں۔ قتل ناحق تھا اور قتل حق کی 3 صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو اس کو 3 دن کی مہلت دے دی جائے گی۔ اگر 3 دن تک اس نے توبہ نہ کی تو 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے مرتد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، جس کو انگریزی تعلیم یافتہ ظالم حکمران وحشیانہ سزائے کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حق ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر ڈالے تو اس کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو اسلام میں ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ پیغمبروں کے متعلق ان تینوں باتوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ان ظالموں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو تجاوز کر جاتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دیں، اور سزائیں کیا دیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔